اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ میں آج آپ کے سامنے 27 رجب المرجب کی شب کے اعمال، اس رات کی فضیلت اور حرم امام علی علیہ السلام میں اس 27 کی شب میں جو معجزات اور کرامات ظاہر ہوتی ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے اس رات کے اعمال میں جو پہلا عمل ہے، آپ نے اس رات میں غسل کرنا ہے، اور اس رات کا سب سے افضل عمل جو ہے وہ زیارت امام علی علیہ السلام پڑھنا ہے۔ اور جو حرم امام علی علیہ السلام میں معجزات ظاہر ہوتے ہیں، ان کو میں اہل سنت عالم دین ابو عبداللہ محمد ابن بطوطہ، جنہوں نے 600 سال قبل آج سے مکہ معظمہ اور نجف اشرف کا سفر کیا تھا، اور جب وہ مکہ معظمہ سے ہوتے ہوئے نجف اشرف پہنچے تھے، روضہ امام علی علیہ السلام پر انہوں نے حاضری دی، تو یہ انہوں نے اپنا ایک سفر نامہ رحلہ ابن بطوطہ کے نام سے لکھا ہے کہ جب وہ مکہ سے نجف میں وارد ہوئے اور امام علی علیہ السلام کے روضے میں پہنچے تو انہوں نے ایک واقعہ تحریر کیا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس شہر کے رہنے والے سب رافضی ہیں، کیونکہ وہ شیعوں کو رافضی کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس شہر کے رہنے والے سب رافضی ہیں، اور اس روضے میں یعنی امام علی علیہ السلام کے حرم میں بہت سی کرامات ظہور میں آتی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو نجف میں رہتے ہیں، اس رات کو 27 رجب المرجب کی شب کو لیلۃ المحیا یعنی جاگنے والی رات کہتے ہیں، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس 27 کی شب میں مختلف شہروں سے لوگ اپنے مریضوں کو یہاں لاتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کوفہ، بصرہ، خراسان اور بلاد فارس یعنی فارس کے کچھ شہروں سے، اور اسی طرح روم وغیرہ سے لوگ اپنے مریضوں کو یہاں پر لاتے ہیں، بالخصوص جو مفلوج ہوتے ہیں، شل شدہ، زمین گیر، جو زمین پر چل بھی نہیں سکتے اپنے پاؤں کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں اپنے مریضوں کو یہاں پر لاتے ہیں، جن کی تعداد عموماً انہوں نے جو بیان کی کہ 30-40 تک ہوتی ہے، اور وہ لوگ نماز عشاء کے بعد اپنے ان مریضوں کو جو اپاہج وہ لاتے ہیں اپنے ساتھ، حرم امیر المومنین علیہ السلام میں لے جا کر ذریعہ امام علیہ السلام کے پاس ان کو بٹھا دیتے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں لوگوں کا ایک بڑا اجتماع ہو جاتا ہے، ارد گرد لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کچھ تو زیارت کرنے والے، اور ان میں سے بہت سے جو اپنی نماز، اعمال، قرآن تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں، اور کافی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان مریضوں کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب یہ مریض صحت یاب ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں اپنے اس سفر نامے میں کہ جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے تو یہ جو مفلوج، زمین گیر، جو حرکت بھی نہیں کر سکتے ہوتے، یہ لوگ اس حالت میں اٹھتے ہیں وہاں پر ذریعہ امام علیہ السلام کے پاس صحت یاب ہو کر جیسے یہ کبھی بیمار ہی نہ ہوں، اور ان کی زبان پر کلمہ طیبہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ پڑھتے ہوئے وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی پروردگار کی ذات امیر کائنات کے صدقے اس شب میں مریضوں کو، بالخصوص جو اپہج اور مفلوج لوگ ہوتے ہیں، ذریعہ امام علیہ السلام پر آتے ہیں، پروردگار انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرماتا ہے۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب وہاں پر تھا تو میں نے دیکھا حرم امام علیہ السلام کے قریب ایک مدرسے میں 3 لوگ جو زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ لوگوں کو شفا نہیں ملی، آپ لوگ صحت مند نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم 27 کو یہاں نہیں پہنچے تھے، ہم 27 کے بعد پہنچے ہیں، اب ہم یہاں پر امام سے توسل کریں گے، انشاءاللہ ہم یہاں سے صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پروردگار کی ذات نے پہلے کرم کیا تو ہم پہلے گھروں کو لوٹ جائیں گے، نہیں تو ہم آئندہ 27 کی شب کا انتظار کریں گے اور یہاں پر حرم امام علیہ السلام میں رہیں گے، صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو واپس پلٹیں گے۔ یہ ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ میں وہاں خود تو نہیں تھا، البتہ اس شب میں یعنی وہاں کے جو نیک کار لوگ تھے، نیک پرہیزگار لوگ تھے، اور جو با اعتماد یعنی جن کے اوپر مجھے اعتماد تھا، ان کے ذریعے یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے کہ اس رات میں، یعنی وہ کہتے ہیں یہ معتمد ہے اور
باعتماد بندوں کے ذریعے خبر پہنچی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ وہاں پر کرامات معجزات ظاہر ہوتے ہیں 27 کی شب میں حرم امام علی علیہ السلام میں۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس شب کے اعمال میں سے پہلا عمل آپ نے غسل کرنا ہے اور اس کے بعد زیارت امام علی علیہ السلام پڑھنی ہے، اور خود امام جواد علیہ السلام ابو جعفر امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے پیروکاروں میں سے، ہمارے شیعوں میں سے جو شخص بھی، جس کو مصباح میں شیخ نے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا 27 رجب کی شب ایسی باعظمت بافضیلت والی رات ہے کہ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جن کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے، سورج چمکتا ہے جن پر، یعنی 27 کی شب کی اتنا زیادہ فضیلت، عظمت اور برکت ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ وہ شب ہے کہ جس کی صبح میں رسول اعظم مبعوث برسالت ہوئے۔ امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں میں سے، ہمارے پیروکاروں میں سے جو شخص بھی اس رات میں نماز عشاء کے بعد سو جائے، پھر آدھی رات سے پہلے اٹھ کر 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے۔ امام فرماتے ہیں 2 رکعت کر کے وہ 12 رکعت نماز پڑھے، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد وہ قرآن کی آخری مفصل صورتوں میں، یعنی سورہ محمد سے سورہ والناس تک کسی بھی صورت کی تلاوت کرے الحمد کے بعد، اور اسی طرح وہ 12 رکعت نماز مکمل کرے، اور 12 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد وہ سورہ حمد، سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ والناس اور سورہ توحید اور سورہ قدر اور آیت الکرسی، ان سب کو 7 مرتبہ تلاوت کرے۔ اور جب ان کو یہ 6 صورتیں اور آیت الکرسی کو 7 مرتبہ تلاوت کر لے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اللہم انی اسألک بمعاقد عزک علی ارکان عرشک ومنتہی الرحمت من کتابک وبسمک الأعظم 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 وذکرک الأعلی 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 وبکلماتک التامات ان تصلی علی محمد وآلہ وان تفعل بما انت اہلو۔ معصوم امام فرماتے ہیں جو شخص بھی اس طرح سے نماز پڑھے گا 12 رکعت، اس کے بعد یہ دعا پڑھے گا، پروردگار کی ذات اسے 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور مولا فرماتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی دعائیں مانگیں، جو دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، اور 15 رجب کی شب میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ میں دعا گو ہوں پروردگار کی ذات آپ کی عبادت قبول فرمائے، آپ کے مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔